دوستو السلام علیکم۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ اس وقت کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویرانہ کر دیا تھا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کے رونق دھنک اپنی پرانی حالات میں آ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ کتنی مدت اس خیال میں پڑے رہے کہ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر کہنے لگے، یہی بس دن کا کچھ حصہ تھا، ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالات دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک پوسیدہ ہو گئی تھیں، تو سمجھے کہ واقعی 100 سال ہو گئے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچے گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالس اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور ان کا فالس بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو گیا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے۔ وہ سب
बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ऐ लोगों, बिलाशुबह ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मस्सा था जो चाँद की शक्ल का था। चुनांचे आपने अपना कुर्ता उतार कर देखा तो वह मस्सा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को तौरात जुबानी याद थी। अगर आप उजैर हैं तो पहले तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फ़ौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। उस वक्त के बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया था और तौरात के सभी किताबों को जला दिया था और ज़मीन पर तौरात का कोई भी पन्ना बाकी नहीं रहने दिया था। अब यह सवाल पैदा हुआ कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या गलत। तो आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि हम लोग को जिस तरह बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया था, उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक सिफ दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर के जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है कि गलत। चुनांचे लोगों ने तलाश करके और ज़मीन खोद के तौरात की एक जिल्द निकाल दी। वो हर्फ बे हर्फ उजैर अलैहिस्सलाम के जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक ही थी। यह अजीब व गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक साथ होकर यह कहना शुरू कर दिया, बेशक आप उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। यकीनन यह खुदा के बेटे ही हैं। नौज बिल्ला। चुनांचे उसी दिन से यह गलत और मुशरिकाना किस्सा यहूदियों में फैल गई। माजल्ला हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी किस बात के यकीन पे जमे हुए हैं कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। माजल्ला। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह स्टोरी पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।